بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کے 68ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اس کتاب کے جس باب کو پڑھنا شروع کریں گے اس کا نام ہے صدر ایوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اس وقت ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 619 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چند بنیادی عناصر۔ صدر ایوب کے نام۔ ایک بار نیو یارک سے چند پاکستانیوں کے خطوط آئے کہ وہ ٹیلی ویژن کے کسی چینل پر ذہنی آزمائش کا کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ پروگرام میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ دنیا بھر میں کون سا سربراہ مملکت سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو ہال میں بیٹھے ہوئے بہت سی خواتین، مردوں اور بچوں نے بے ساختہ پکار کر جواب دیا، ایوب خان آف پاکستان۔ جن دنوں صدر ایوب ایک سرکاری دورے پر قاہرہ گئے ہوئے تھے تو ہمارے پروگرام میں ایک روز اہرام مصر اور دوسرے آثار قدیمہ کی سیر بھی شامل تھی۔ وہاں پر غیر ملکی سیاحوں کے کئی اور گروہ بھی اپنے اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں عجائبات مصر کا نظارہ کرنے میں مصروف تھے۔ صدر ایوب کے ہمراہ جہاں جہاں ہماری پارٹی رکتی تھی وہاں پر دوسرے سیاحی گروہوں کی بہت سی خواتین اور بچے باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایوب خان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور ٹکٹکی باندھ کر دلچسپی سے ان کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیتے تھے۔ اسی شام جب ایک تقریب میں صدر ناصر سے ملاقات ہوئی تو صدر ایوب سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کہا، مجھے یہ سن کر بالکل تعجب نہیں ہوا کہ اہرام مصر کے گرد و نواح میں آج آپ بھی بہت سے سیاحوں کے لیے باعث کشش تھے۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات جو وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے تھے کبھی کبھی صدر ایوب کے دل میں یہ تاثر پیدا کرنے میں ممد و مامن ہوتے تھے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ہر طرح کی پیش رفت لازماً ان کی ذات کی شخصی کشش و کرامات کا نتیجہ ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اپنی خود نوشت سوانح عمری فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں انہوں نے خارجہ پالیسی کے زیر عنوان 71 صفحات پر محیط 2 باب لکھے ہیں، لیکن ان میں اپنے کسی وزیر خارجہ کا سرسری طور پر ذکر تک کرنا درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ اس میں کلام نہیں کہ ایوب خان کی شخصیت کو قدرت نے مردانہ وجاہت و جمال سے نہایت فیاضی سے نوازا تھا۔ شخصیتوں کی کشش افراد پر تو ضرور کسی قدر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ملکوں اور ریاستوں کی پالیسیوں پر عموماً اس کا جادو چلنے نہیں پاتا۔ یہ صدر ایوب کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں اچھے، قابل، سمجھدار اور دیانتدار وزیر خارجہ میسر آتے رہے۔ ان کے پہلے وزیر خارجہ شیخ منظور قادر تھے، جن کا شمار اپنے دور کے نامور دانشوروں میں ہوتا تھا۔ وہ انتھک کام کرنے کے علاوہ ایک نہایت ذہین، پڑھے لکھے اور بااصول ماہر قانون بھی تھے۔ ان کے بعد وزارت خارجہ کا قلمدان مسٹر محمد علی بوگرا کے سپرد ہوا۔ چند برس پیشتر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے۔ وہ ایک مرنج منجھے ہوئے سیاستدان تھے اور سفارت کاری کے میدان میں بھی ان کو وسیع تجربہ حاصل تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ امریکن حکومت کی زلف دوتا کے اسیر تھے اور خارجہ پالیسی میں مغرب پرستی کی پٹی پٹائی لکیروں سے باہر نکلنے کی کوئی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد قرۂ فال جواں سال مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے نام نکلا۔ بھٹو صاحب ذہانت، فطانت، امنگ، اولو العزمی اور سماب صفتی کا جیتا جاگتا پیکر تھے۔ امور خارجہ کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے اس وزارت کی سوچ اور عمل کو ایک نئے اور متحرک سانچے میں ڈھال دیا۔ بنیادی طور پر
صدر ایوب لکیر کے فقیر تھے اور بندھی بندھائی پٹی پٹائی راہوں پر چلنے میں ہی عافیت کا سکون ڈھونڈنے کے عادی تھے۔ یہ بھٹو صاحب کی ہی صحیح پہم کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے وزارت خارجہ پر چھائے ہوئے جوں کے توں کے جمود سٹیٹس کو توڑا اور ہماری خارجہ پالیسی کو چند نئی راہوں پر چلنے کا موقع فراہم کیا۔ صدر ایوب کے دور کی خارجہ پالیسیوں کا جائزہ لیتے وقت چند بنیادی عناصر کو پیش نظر رکھنا مناسب ہوگا۔ اولاً یہ کہ وہ ایک سچے اور پکے محب وطن تھے۔ وہ کسی پالیسی کو محض سفارت کارانہ مہارتوں، ظاہری خیر سگالیوں یا وقتی مصلحتوں کے اثر میں آ کر اپنانے کے حق میں نہ تھے، بلکہ ہر حکمت عملی کے پس منظر میں یہ حساب کتاب جوڑا کرتے تھے کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ، کس قدر نفع اور کتنی ترقی حاصل ہونے کی توقع ہے۔ اگر ان کی ذاتی اٹکل اور سمجھ بوجھ سے انہیں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کسی بات سے پاکستان پر آنچ آنے کا خطرہ ہے تو وہ اسے کسی طور پر منظور نہ کرتے تھے۔ دوئم، ان پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا، اس لیے وہ ہندوستان کو پاکستان کا دائمی دشمن سمجھتے تھے۔ البتہ ایک حقیقت شناس اور تجربہ کار فوجی کی طرح وہ بھارت کے ساتھ امن اور صلح کے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ہندو ذہنیت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود شروع ہی سے پنڈت جواہر لال نہرو سے کچھ ایسی توقعات لگا بیٹھے تھے جنہیں پورا کرنا پنڈتانہ کردار کا ہرگز کوئی حصہ نہ تھا۔ سوئم، صدر ایوب کے نزدیک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اصلی خیر سگالی کی کنجی تنازع کشمیر کے منصفانہ حل میں تھی۔ تاہم وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ تنازع کشمیر حل کرتے ہوئے ہمیں کبھی کوئی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ چہارم، صدر ایوب تعلیمی، تربیتی اور ذہنی لحاظ سے مغربی رجحانات کے زیر اثر تھے اور عالمی سیاسیات اور معاشیات میں امریکی بالادستی کے زیر نگین تھے۔ پنجم، عالم اسلام سمیت دیگر ممالک کے ساتھ صدر ایوب اس طرح کے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے جنہیں امریکن حکومت کی خوشنودی حاصل ہو۔ ششم، لیکن بھارت اور چین کے معاملے میں صدر ایوب نے امریکہ کی خوشنودی اور دباؤ کو یکسر نظر انداز کر کے اپنی خارجہ پالیسی انہی خطوط پر استوار کی جو پاکستان کے بہترین مفاد میں تھی۔ ان کی یہ باغیانہ جسارت امریکی حکمرانوں کو بے حد ناگوار گزری، جس کی پاداش میں رفتہ رفتہ صدر ایوب کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ بھارت، جولائی 1959 کا مہینہ تھا۔ گرمیاں گزارنے کے لیے صدر ایوب اپنا دفتر نتھیا گلی لے گئے۔ وہاں پر ایک اتوار کے روز میں اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے پہاڑی راستوں پر لمبی سیر کے لیے نکل گیا۔ دوپہر کے قریب واپس لوٹا تو پیغام ملا کہ صبح سے کئی بار صدر ایوب کا بلاوا آ چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے کسی قدر حیرت ہوئی، کیونکہ تعطیل کے روز کسی کام کے لیے مجھے بلانا ان کا معمول نہ تھا۔ ان دنوں جمعے کی بجائے اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ میں جلدی جلدی گورنر ہاؤس پہنچا تو دیکھا کہ وہ باغ کے وسیع و عریض لان میں کسی قدر بے صبری اور بے چینی سے تیز تیز قدم ٹہل رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بغیر کسی تمہید کے سوال کیا، اگر میں پنڈت جواہر لال نہرو سے کہوں کہ میں کسی وقت ڈھاکہ آتا جاتا تھوڑی دیر کے لیے دہلی میں رک کر اس سے ملنا چاہتا ہوں تو تمہارے خیال میں اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس اچانک اور عجیب سوال کا میرے پاس کوئی فوری جواب تو موجود نہ تھا، اس لیے میں نے یوں ہی ایک گول مول سا جواب دے دیا، میرے خیال میں وہ پروٹوکول کا ضابطہ پورا کرنے کے لیے آپ کی خواہش کا ضرور احترام کریں گے۔ میں پروٹوکول کی بات نہیں کرتا، صدر ایوب نے جھنجھلا کر کہا، ایک عملی سیاست دان اور مدبر کی طرح اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم اور سیاست دان کے علاوہ وہ ایک کشمیری پنڈت بھی ہے۔
میں نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا۔ اس لیے وہ اس ملاقات کی تقریب کے حوالے سے اپنا رد عمل سوچ سمجھ کر مرتب کرے گا۔ تقریب وقریب کوئی نہیں، صدر بولے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ ایک ملک کا صدر اپنے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم سے خیر سگالی کی بنیاد پر ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ اس معاملے میں صدر ایوب کی سادہ لوہی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ بعض اوقات اس میں طفلانہ بھولپن اور بچگانہ آرزو مندی کا رنگ غالب آ جاتا تھا۔ دل ہی دل میں انہوں نے اپنے طور پر یہ امید باندھ لی تھی کہ جوں ہی وہ جواہر لال نہرو کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں گے، ویسے ہی پنڈت جی کے دل میں سرد مہری کی جمی ہوئی برف پگھل پگھل کر خوش سگالی کی آبجو میں ڈھل جائے گی۔ لیکن وہ یہ بات بھلا بیٹھے کہ پنڈت نہرو کے دل میں پاکستان کی وہی قدر و قیمت تھی جو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن 950 مورخہ 14 جون 1947 میں بیان کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی نگاہ میں صدر ایوب کی اپنی حیثیت بھی کسی خاص وقت اور احترام کی حامل نہ تھی۔ 8-9 ماہ پیشتر جب صدر ایوب اقتدار میں آئے تو پنڈت جی نے کسی قدر خفگی، ناگواری اور کراہت کے انداز میں اسے ننگی فوجی آمریت کے لقب سے نوازا تھا۔ بعد ازاں جب صدر ایوب نے جوائنٹ ڈیفنس بر صغیر کے مشترکہ دفاع کا آزمائشی غبارہ ہوا میں چھوڑا تھا تو پنڈت نہرو نے بے ساختہ طنز و استہزاء سے پوچھا تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس کس کے خلاف؟ پنڈت جواہر لال نہرو کی اس نخوت پسندانہ رکھائی اور بے رخی کے باوجود اگر صدر ایوب اس کی جانب سے خیر سگالی کی آس لگائے بیٹھے تھے تو یہ ان کی سادہ لوہی اور کوتاہ اندیشی تھی۔ غالباً ان کو اپنی قوت استدلال پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا کہ مسئلہ کشمیر وہ سیدھے سادے منطقی طور پر پیش کر کے پنڈت نہرو کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کی خوش فہمی اور خام خیالی تھی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ صدر ایوب دل ہی دل میں اس پروپیگنڈے سے بھی ضرور متاثر تھے جس نے پنڈت نہرو کی انسان دوستی کا ڈھنڈورا پیٹ کر اسے انسانی ہمدردی کے ایک مثالی پیکر کے رنگ میں پیش کر رکھا تھا۔ اس میں کلام نہیں کہ تقریر و تحریر کے آئینے میں پنڈت کا عام طور پر یہی عکس جھلکتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ پاکستان کے بارے میں عموماً اور کشمیر کے بارے میں خصوصاً وہ انصاف، سچائی اور انسانیت کا لبادہ پھاڑ کر بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والے ننگ دھڑنگ برہمن کا روپ دھارنے سے نہ کبھی شرماتے تھے نہ ہچکچاتے تھے۔ پاکستان کے متعلق پنڈت نہرو کی اس گرگٹ نما متلون مزاجی سے صدر ایوب ابھی تک نا آشنا تھے۔ چنانچہ مروجہ سفارتکاری کے ذرائع کو کام میں لا کر یہ بندوبست ہو گیا کہ 1 ستمبر 1959 کی صبح کو کراچی سے ڈھاکہ کی جانب پرواز کرتے ہوئے صدر ایوب کا جہاز دہلی کے ہوائی اڈے پر اترے گا اور پنڈت نہرو پالم ایئرپورٹ پر کچھ دیر ان سے ملاقات کریں گے۔ 1 ستمبر کی صبح جب ہم صدر ایوب کے ساتھ PIA کے وائی کاؤنٹ جہاز سٹی آف لاہور نامی میں سوار ہوئے تو کراچی میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ راستے میں موسم صاف تھا لیکن دہلی کا مطلع ابھی ابر آلود تھا۔ پالم ایئرپورٹ پر پنڈت جواہر لال نہرو نے صدر ایوب کا استقبال کیا۔ وہ سفید شیروانی، گاندھی ٹوپی اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھے۔ انہوں نے جرابوں کے بغیر ایک ڈھیلی ڈھالی سی سیاہ چپلی پہنی ہوئی تھی اور شیروانی کے کاج میں ایک سرخ گلاب کا پھول آویزاں تھا۔ ایسے موقعوں پر پروٹوکول کا سوئچ دبا کر چہرے پر ایک رسمی سی مسکراہٹ پیدا کرنے کا جو عام دستور ہے، پنڈت جی نے ان آداب و رسوم کو نبھانے کی ہرگز کوئی کوشش نہ کی اور اپنا رخ زیبا مسکراہٹ سے قطعاً عاری رکھنے میں مکمل طور پر کامیاب رہے۔ پنڈت نہرو سے ہاتھ ملانے کے بعد صدر ایوب کو بھارتی صحافیوں اور فوٹوگرافروں کے ایک گروہ نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ صحافیوں کی بھیڑ بھاڑ میں ایک تیز ترار جامہ زیب لڑکی بھی بری طرح دھکے کھا رہی تھی۔ صدر ایوب نے پکار کر صحافیوں سے کہا، ذرا اس بیچاری کا دھیان رکھیے، وہ آپ کے ہجوم میں پسی جا رہی ہے۔ پنڈت نہرو بولے، اس کا فکر نہ کریں،
وہ اپنا بچاؤ خود کرنا خوب جانتی ہے۔ یہ کہہ کر پنڈت جی نے صدر ایوب کو صحافیوں کے ہجوم سے نکالا اور اپنے ساتھ VIP لاؤنج کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاؤنج میں جانے کے لیے ایک طویل برآمدے سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ دونوں بھی برآمدے میں ہی تھے کہ ان کی توجہ ایک بھاری بھرکم جلوس کی طرف منتف ہو گئی، جو ایئرپورٹ کے ساتھ والی سڑک پر گزرتا ہوا چیخ چیخ کر ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے لگا رہا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہاتھ ہلا ہلا کر جلوس کے نعروں پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فخریہ انداز میں صدر ایوب کو آگاہ کیا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان بھائیوں بھائیوں جیسے خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1 گھنٹہ اور 40 منٹ کے بعد دونوں صاحبان لاؤنج سے برآمد ہوئے تو صحافیوں نے ایک بار پھر صدر ایوب کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور پنڈت نہرو کے ساتھ بات چیت کے متعلق ان پر طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میرے خیال میں بھارتی صحافیوں کا اس طرح صدر ایوب کے گرد ٹوٹ کر گرنا پنڈت جی کو ناگوار گزرا۔ وہ کسی قدر بیزاری اور کراہت سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ میں ان کی حرکات و سکنات اور چہرے بشرے کا جائزہ لینے کے لیے ان کے گرد منڈلاتا رہا۔ 3-4 منٹ کے بعد ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنے چیف آف پروٹوکول کو قریب بلا کر کسی قدر سختی سے کہا، بس کافی ہو گیا، اب یہ تماشا ختم کرو۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے صحافیوں اور فوٹوگرافروں کا مجمع چھٹ گیا اور چند منٹ بعد پنڈت نہرو کو الوداع کہہ کر ہم لوگ بھی صدر ایوب کے ہمراہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ اندر ایک خوبصورت ٹوکری دھری تھی جس میں کچھ مٹھائیاں تھیں، کچھ سیب، ناشپاتیاں اور کیلے تھے اور رنگ دار شربت کی ایک بوتل تھی۔ رسم میزبانی کے طور پر یہ پنڈت جی کا تحفہ تھا۔ اس سے قبل ملاقات کے وقت صدر ایوب بھی انہیں پاکستانی پھلوں کا ایک بھاری بھرکم ٹوکرا پیش کر چکے تھے۔ ہمارا جہاز ڈھاکہ کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں صدر ایوب نے ہمیں پنڈت نہرو کے ساتھ اپنی گفتگو کی مکمل تفصیل سنائی۔ اس رویداد کو میں نے اور وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر نے لفظ بلفظ قلم بند کر لیا۔ اس سے یہ بات منکشف ہوئی کہ گفتگو کا انداز مجموعی طور پر یک طرفہ رہا۔ پنڈت نہرو نے زیادہ تر سننے پر اکتفا کیا۔ جوائنٹ ڈیفنس کے سوال پر پنڈت جی کا یہ جواب تھا کہ ہندوستان کی جانب سے نو وار ڈکلیریشن کی پیشکش ہر قسم کے دفاع کی کافی ضمانت ہے۔ پاکستان اسے قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کر رہا ہے؟ صدر ایوب نے مسئلہ کشمیر اور دیگر تنازعات پر روشنی ڈال کر کہا کہ جب تک یہ جھگڑے طے نہ ہو جائیں اس وقت تک ہندوستان کی طرف سے عدم جارحیت کی پیشکش بے معنی ہے، کیونکہ اس پیشکش کے ساتھ ساتھ بھارت نہایت تیز رفتاری سے اپنے مسلح فوجی قوت بڑھانے میں بھی ہمہ تن مصروف نظر آتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو پنڈت جی صرف اتنا کہہ کر ٹال گئے کہ فی الحال دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینا اور سرحدوں پر فائرنگ کی وارداتوں کو روکنا مناسب ہے۔ میرا یہ تاثر تھا کہ مجموعی طور پر یہ ملاقات بے ثمر اور لا حاصل رہی۔ البتہ اس ملاقات کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی مثالی قیادت اور عظمت کا جو ہوا بین الاقوامی سطح پر چھایا ہوا تھا، اس کا نفسیاتی رعب، دباؤ اور دبدبا صدر ایوب کے دل سے کسی قدر اٹھ گیا۔ انہیں پنڈت جی کی شخصیت میں اس تصوریت اور مثالیت پسندی کا کوئی خاص پر تو نظر نہ آیا جو انسان کو عام دنیاوی زدہ زدی اور کشاکشی کی دلدل سے اٹھا کر اسے عدل، برداشت اور اثار کی کسی خاص امتیازی مسند پر لا بٹھاتا ہے۔ اپنی مشہور عالم، عالی دماغی، روشن خیالی، انسانیت نوازی اور کشادہ دلی کے باوجود جب پنڈت جی پاکستان کے بارے میں بے حجابانہ ڈنڈی مارتے نظر آئے تو صدر ایوب بھی ان کی قدر عرفی کسی حد تک پہچان گئے اور حقیقت شناسی سے کام لے کر انہوں نے پاک بھارت مسائل میں ان سے کسی غیر معمولی مصالحت کی توقع اپنے دل و دماغ سے نکال باہر پھینکی۔ اس ملاقات کے کچھ روز بعد میں نے انگریزی میں ایک مضمون "دا میٹنگ ایٹ پالم" کے عنوان سے لکھ کر اخبارات میں شائع کر دیا۔
اس میں صرف وہ باتیں درج تھیں جو صدر ایوب نے اس ملاقات میں کہی تھیں۔ پنڈت نہرو کی جانب سے ان کی گفتگو کا کچھ ذکر نہ تھا۔ شائع کرنے سے پہلے میں نے یہ مضمون صدر ایوب سے بھی منظور کروا لیا تھا تاکہ کسی غلطی یا غلط فہمی کا احتمال نہ رہے۔ یہ مضمون بھارت کے ایک دو اخباروں میں بھی شائع ہو گیا۔ لوک سبھا میں کسی ممبر نے سوال کیا کہ صدر ایوب نے جو باتیں کی تھیں پنڈت نہرو نے ان کا کیا جواب دیا تھا۔ پنڈت جی نہایت ڈھٹائی سے صاف مکر گئے کہ اس مضمون میں جو باتیں درج ہیں وہ سب غلط ہیں، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ یہ خبر پڑھ کر صدر ایوب بڑے سٹپٹائے اور بولے، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا مشہور لیڈر اس قدر جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ چنانچہ ایک برس کے بعد جب پنڈت جواہر لال نہرو سے صدر ایوب کی دوسری بار ملاقات ہوئی تو اس کا رنگ پہلی ملاقات سے کافی حد تک مختلف تھا۔ ستمبر 1960 میں پنڈت جی انڈس بیسن واٹر ٹریٹی پر دستخط کرنے پاکستان آئے تو صدر ایوب کے دل سے ان کی غیر معمولی قائدانہ عظمت کا بھرم اٹھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایوب خان کی اپنی خود اعتمادی بھی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب تو کراچی میں منعقد ہوئی تھی، لیکن ان دنوں مری کا موسم نہایت خوشگوار تھا۔ صدر ایوب نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت جی کو مری میں اپنا مہمان بنا کر رکھنے کی دعوت دی۔ کراچی سے راولپنڈی تک ہوائی جہاز کے سفر کے دوران میں پنڈت نہرو کے عملے کے ایک رکن کے پاس بیٹھ گیا۔ ہماری نشستیں پنڈت جی اور صدر ایوب کے عین پیچھے تھیں۔ باتوں باتوں میں نے اس افسر سے مسٹر ٹی این کول کی بابت پوچھا جو مجھ سے چند برس قبل پرنس آف ویلز کالج جموں سے ICS کے مقابلے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹی این کول کے پاس مداری کی خاص پٹاری ہے۔ وہ طرح طرح کے کرتب ایسی مہارت سے دکھاتا ہے کہ پنڈت نہرو کی آنکھ کا تارا بنا بیٹھا ہے۔ کول کی چلاکیوں اور چال بازیوں پر ہم دونوں کی کچھ پھبتیاں اڑا ہی رہے تھے کہ ہماری باتوں کی کچھ بھنک پنڈت جی کے کانوں میں بھی پڑ گئی۔ انہوں نے گردن موڑ کر ہماری جانب دیکھا اور اپنے افسر سے مخاطب ہو کر بولے، یہ آپ دونوں کے درمیان ٹی این کول کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ ہندوستانی افسر نے انہیں بتایا کہ میں بھی جموں میں کول کے کالج میں ہی پڑھ چکا ہوں۔ پنڈت جی مسکرائے اور بولے، ان کو بھی تو کبھی کشمیر آنے کی دعوت دو، ہماری طرف سے خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ میں نے نہایت احترام سے گزارش کی، سر اگر آپ کی توجہ سے کشمیر کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو اس سے بڑی خاطر تواضع اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی پنڈت جی کے تیور بگڑ گئے جیسے ان کے منہ میں زبردستی کڑوی گولیاں ٹھونس دی ہوں۔ انہوں نے بے اتنائی سے گردن گھمائی اور منہ دوسری جانب موڑ کر بیٹھ گئے۔ مری میں صدر ایوب نے پنڈت جی کے ساتھ خاص خاطرداری سے کام لیا، لیکن اس تواضع اور تپاک نے بھارتی وزیر اعظم کے دل میں جمی ہوئی سرد مہری کی برف پر گرم جوشی کی ایک ہلکی سی آنچ بھی نہ ڈالی۔ صدر ایوب نے نقشوں کی مدد سے پاکستان کے لیے کشمیر کی دفاعی اور معاشیاتی اہمیت پر پوری روشنی ڈالی اور کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے مسلمہ لیڈر ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ میری بات سنتے ہیں، اس لیے اگر ہم نے اپنی زندگی میں قضیہ کشمیر کا حل تلاش نہ کیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر شاید کبھی دوبارہ ایسا موقع ہاتھ نہ آئے۔ پنڈت جی نے صدر ایوب کی تمام باتیں نہایت توجہ اور انہماک سے سنی، پھر سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ تول تول کر انہوں نے نہایت صاف گوئی سے اپنا موقف اس طرح واضح کیا کہ کشمیر کا مسئلہ بہت سی غیر معمولی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے، اسے جوں کا توں پڑا رہنے دیا جائے تو اسی میں ہی ہم سب کی عافیت ہے۔ کشمیر میں 2 بار انتخابات منعقد ہو چکے ہیں، اب عنقریب تیسرا انتخاب بھی آنے والا ہے۔ وہاں پر حالات امن و امان کی فضا میں مستحکم ہو رہے ہیں۔ ان حالات کو دگرگوں کرنے کی کوشش کرنا بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اقلیت کو بھی ہرگز نظر انداز نہ کرنا چاہیے، انہیں ہندوستانی قوم میں ضم کرنے کا عمل جاری ہے۔ اگر کشمیر میں موجودہ صورتحال کو الٹ پلٹ کیا گیا
تو اس عمل میں شدید رکاوٹ پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ دوسرے الفاظ میں پنڈت نہرو نے صدر ایوب کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں کو مسئلہ کشمیر کا یرغمالی بنا کے بٹھا دیا، یعنی اگر مسئلہ کشمیر کو از سر نو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ صدر ایوب کے پاس اس کھلی دھمکی اور انوکھی منطق کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اور اس طرح مری کی 7,000 فٹ کی بلندی پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برف دان میں ڈال کر سر بمہر کر دیا گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔